کہ قائد اعظم کے مخالف شبیر احمد عثمانی سے پوچھا گیا تم نے نماز جنازہ کیوں پڑھا دی؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں ہاں میں تو مخالف تھا، لیکن نماز جنازہ اس لیے پڑھائی کہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، ساتھ مسٹر جناح موجود تھے، رسول اللہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں میرا مجاہد ہے، اس کی خیانت نہ کرنا۔ کہتا مجھ پہ لازم ہو گیا۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ بڑے جناب انتہا پسند لوگ ہیں، ممتاز قادری کا نام لیتے ہیں تو غازی فیصل کا نام لیتے ہیں، کہاں سے یہ درس ملا؟ کون سا مولوی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ مولوی بتاؤں کون ہے؟ کہتا ہاں کون ہے؟ میں نے کہا قائد اعظم۔ میں کہا دوسرے مولوی پتہ کون ہے؟ کہتے کون؟ میں نے کہا علامہ اقبال۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا غازی علم الدین کا کیس کس نے لڑا تھا اور غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب گئے تو علم الدین سے کہا کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو، صرف قانونی اعتبار سے کہا کہ جب تم نے اس گستاخ کو مارا تو ہوش میں نہیں تھا، تمہیں تمام ثبوت اور دلائل کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ تو اس نے جواب دیا جناب والا زندگی چ پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش چ رہ کے کیتا ہے۔ اور کمرے عدالت میں جج صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ تم نے علم الدین، تم نے گستاخ کو قتل کر کے توہین عدالت کی ہے، تم نے قانون ہاتھ میں لیا۔ غازی علم الدین نے جواب دیا کہ جج صاحب جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہو سکتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہی بات آج آپ لوگ اپنے اکابر کی سمجھیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ڈیفنس کمیٹی بنائی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا طبقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ طبقہ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ وہ چھوٹا طبقہ ہے جس کے صرف ایک خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جب انہوں نے ساتھ دیا تھا تو خضر حیات ٹیوانا اس وقت کا گورنر پنجاب تھا متحدہ ہندوستان کا، اس نے کہا جناح کا ساتھ نہ دو، اگر ساتھ دیا یہ پیسے لو جتنے چاہیے، یہ بلینک چیک ہے جتنے پیسے لکھ لے ہم دیں گے۔ انہوں نے بلینک چیک جلا دیا انگیٹھی میں۔ اس نے پھر دھمکی دی کہ اب جناح کا ساتھ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی نے جواب دیا میں اللہ دے 99 نہ پڑے جناح خضر حیات ٹیوانے دنا موجود ہی نہیں ہے۔ یہ دلیری سے جواب گورنر پنجاب کو اس دور میں جب انگریزوں کا رول ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگ تو آج کے ایسے چوکو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم لوگوں کا تو اسی وقت سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، ایسے چودی کال آندی ہے تھے آنا ذرا ہندوستانی زیوکار ایسے دلیر لوگ ہوتے تھے، انہوں نے پاکستان بنایا، جنہیں یہ چھوٹا طبقہ کہتے ہیں نا، یہ چھوٹے لوگ۔ پھر چھوٹا طبقہ کیا تھا؟ پھر جماعت علی شاہ جو کہتے تھے کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا مسٹر جناح کو وہ میرا مرید ہی نہیں ہے، میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھوں گا۔ ان لوگوں نے پاکستان بنایا۔ یہ جتنے بھی یہ باچا خان وغیرہ تھے یہ تو پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے۔ مانکی شریف سے یہ لوگ اٹھے تھے صاحبزادگان اور انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، اور کے پی کے اور زکوڑی شریف والوں نے آپ لوگوں کو پاکستان بنا کے دیا۔ پیر پگاڑا کی فوج جسے ہرز کی فوج کہا جاتا ہے وہ آج بھی افواج پاکستان کے ساتھ اولین صفوں میں بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دیتی ہے۔ سندھ میں ان لوگوں نے دیکھا، بلوچستان میں خان آف قلات تھے، انہوں نے ساتھ دیا، اور وہ بھی حضور علیہ السلام کی بشارت کے بعد۔ اور پھر چھوٹا طبقہ کون سا ہے؟ جنرل ضیاء میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی کچھ وجوہات کی بنا پہ، مرحوم ان کا اے ڈی سی آیا تو یہ کچھ تحریکیں ہماری مذہبی تحریکیں، تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ بڑے عروج پہ تھی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ لیڈنگ اینڈ میں جو لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نیازی صاحب کے پاس جنرل صاحب کے اے ڈی سی آتا ہے، اب ظاہر ہے اس کو آرڈرز تھے بیچارے کو، تو اے ڈی سی آتا ہے، اس نے کہا نیازی صاحب حالات بڑے خراب ہیں، اب مہربانی کریں کہ آپ مزید آگے نہ جائیں۔ نیازی صاحب مسکرائے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر مولانا عبدالستار خان نیازی کو گھور کے دیکھا اور اے ڈی سی نے کہا نیازی صاحب وی آر ان یونیفارم، وی آر رننگ دا اسٹیٹ اینڈ یو آر انڈر دا اسٹیٹ، اسی وردی چ ہاں، اسی ریاست کو چلا رہے ہیں تو تسی ریاست دے پاہتے ہے۔ تو نیازی صاحب نے جواب دیا بیٹا I was in uniform when you were in liquid state، میں تا وردی پہنی ہوئی سی تھی جدو تو پیدا بھی نہیں ہویا سی، میں تا پاکستان دا پرچم تھامیا سی۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ۔ کمرہ عدالت میں وہ جج ذرا جوان تھا، تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھے برے ہر جگہ، وہ لبرل مائنڈ سیٹ کا تھا، اس نے وہ ساری چیزیں اٹھائیں ریکارڈ وغیرہ، اس نے کہا نیازی میں نے تمہیں دیکھا ہے ساری زندگی تمہاری ان تحریکوں میں گزری ہے، تنزیہ جملہ بولا۔ نیازی وہ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی جج کو جواب دیتے ہیں کہ بیٹا اگر نیازی زندگی اپنی تحریکوں میں نہ گزارتا تم اس کرسی پہ نہ ہوتے، کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ۔
دوستان ذی وقار، آج قدر کرو ان اکابر کی جن کو تم لوگ جھٹلا کے بیٹھ گئے ہو. تم لوگ ان کے فالوورز ہو جو پاکستان کے بانی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ ہر چور ڈاکو لٹیرے کے پیچھے بھاگنے کے بڑے شوقین ہو. جو دنیا کا لفنٹر شرابی آئے اس کے ساتھ 3-4 گارڈ ہونے چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، تم لوگ پھر جا کے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہوگے. کیوں؟ کب تک اس غلامی میں بیٹھو گے؟ نکلو ان چیزوں سے، سوال کرنا سیکھو ان سے. برابری کی سطح